ملیحہ کو جو بھی دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ گلابی مکھڑا، سرمائی نشیلی آنکھیں، اس پر گال پہ پڑتے ڈمپلز۔ حسن رب نے دیا، نزاکت اس نے سیکھ لی۔ اوپر سے ہر وقت نک سک سے تیار، بولتی تو گویا پھول جھڑتے، ہنستی تو سارے میں رونق پھیل جاتی۔ مہندی، چوڑیاں، خوشبو گویا اس کی ذات کا حصہ تھیں۔ گورے گورے ہاتھوں پر مہندی یوں کھلتی جیسے عشق ہو۔ کوئی کہتا جس پر مہندی کا رنگ یوں کھلے اس کا میاں بہت پیار کرتا ہے، کوئی کہتا ساس جان چھڑکتی ہے۔ وہ ساری باتیں سنتی اور کھلکھلاتی رہتی، ہر وقت یوں تیار پھرا کرتی جیسے کہیں جا رہی ہو، اور جو کوئی پوچھ لیتا تو ترنت جواب آتا، خوابوں کے دیس جا رہی ہوں۔ بے فکری بے نیازی اس کی ذات میں یوں رچے تھے گویا وہ کسی سلطنت کی شہزادی تھی۔ شہزادی تو رفاقت نے اسے بنا کے ہی رکھا تھا، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن، سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے۔ اماں نے تو حقیقتاً سوچ رکھا تھا کہ ان کی شہزادی کو بیانے کوئی شہزادہ ہی آئے گا، اور اس شہزادے کے انتظار میں وہ بڑے دنوں سے گن گن کے گھڑیاں گزار رہی تھیں۔ ملیحہ کی ہم عمر لڑکیاں اگرچہ اس کی سہیلیاں تھیں لیکن اندر ہی اندر اس سے جلتی بھی تھیں۔ اس کی خوبصورتی، رکھ رکھاؤ کے تانے فردن فردن ہر لڑکی کو اس کی ماں سے گائے بگھائے سننے کو ملتے رہتے تھے، اور اس کا بدلہ وہ اس کے لیے دل میں کینہ رکھ کر لیا کرتی تھیں، اور وقتاً فوقتاً باتوں باتوں میں شوگر کوٹڈ گولیاں وہ ملیحہ کو کھلاتی رہتی تھیں۔ لیکن ملیحہ دل کی صاف تھی، ہنس کر ٹال دیا کرتی۔ اس روز وہ نہا کر نکلی تو اماں کو گھر کی چیزیں عجلت میں سیٹ کرتے پایا۔ یا اللہ خیر، اس نے الماری میں رکھا کلون سپرے کیا، چہرے پر کریم لگائی، آئینے میں مہندی لگے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ رات جو اس نے حمیرہ سے مہندی کا نیا ڈیزائن بنوایا تھا اس کا رنگ زیادہ نہیں چڑھا تھا، وہ سوچ رہی تھی آج ایک کوٹ اور مہندی کا لگوا لے تاکہ مہندی کا رنگ گہرا اٹھے۔ ملیحہ اماں اندر داخل ہوئی تھیں، ان کے پکارنے کے سٹائل سے وہ سمجھ گئی کہ اگلی بات کیا ہے۔ وہ مڑ کر استفہامی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت ایک آنکھ میں کاجل لگا چکی تھی، دوسری میں لگانا باقی تھا۔ شکورن خالہ آئی ہیں، دوپٹہ اوڑھ کر آنا، اماں نے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے آئینہ دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، کبھی نہیں ہوا تھا کہ آئینہ نے اسے برا کہا ہو۔ وہ گھوم گھوم کر آگے پیچھے ہر زاویے سے آئینے میں خود کو دیکھتی، اور آئینہ ہر بار اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلے ملاتا۔ ارے ہاں نا، وہ تعریف کی مستحق ہے، وہ خود کلامی کرتی۔ تیار تو وہ پہلے ہی تھی، گیلے بالوں کو پشت پر یوں ہی کھلا چھوڑ کر اس نے سر پر ریڈ شفون کا دوپٹہ سلیقے سے جمایا اور خود کو سراتی اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جسے وہ بیٹھک اور لوگ ڈرائنگ روم کہا کرتے تھے۔ اماں شکورن کے ساتھ ایک اور خاتون اور ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ سلام کر کے اماں کے ساتھ تھی صوفے پر ٹک گئی۔ خاتونیں ناقدانہ نظروں سے اب اس کا طواف کر رہی تھیں، اور لڑکی بھی اپنی چیل سی نگاہیں اس پر گاڑے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں نے آنکھ سے اٹھ جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ معذرت کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ توبہ، ایسے دیکھتی ہیں جیسے انہیں بہو نہیں قربانی کا بکرا خریدنا ہو۔ باہر آتے ساتھ ہی اس نے گویا کھل کر سانس لیتے ہوئے سوچا تھا، یہ اسے دیکھنے آنے والی کوئی چوتھی فیملی تھی۔ اسے 17واں کیا لگا، رفاقت کی تو مانو نیندیں حرام ہو گئیں۔ مزید یہ کہ اس نے ایف اے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، سارا دن ادھر ادھر چوکڑیاں بھرتی، وہ انہیں سخت ناپسند تھی۔ وہ لوگوں کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اسی لیے ملیحہ کے حسن سے خوفزدہ تھی اور چاہتی تھی کہ جلد ہی اس کے جوڑ کا رشتہ ملے اور وہ عزت سے اسے اپنے گھر کا کریں۔ خالہ شکورن نے بڑی تعریفیں کی تھیں، اچھی امیر فیملی، لڑکا اچھی پوسٹ پر، مختصر سا خاندان، انہیں بس خوبصورت لڑکی درکار تھی، حسن سیرت ہوتی تو سونے پر سہاگا۔ وہ لوگ جاتے ہوئے امید کا دیا ان کے ہاتھ میں تھما گئیں۔ انہیں ملیحہ بہت پسند آئی تھی، بس وہ لڑکی کی مرضی جاننا چاہ رہی تھیں، اور اس میں بھی انہوں نے بہت دن نہیں لیے، 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے منظوری کی سند دے دی۔ رفاقت کے دل میں خوشی کے پھول کھل اٹھے۔ وہ اسٹیٹس میں اگرچہ ہم پلہ نہ تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ملیحہ کو ٹرک بھر جہیز دیا۔ انہوں نے بہت کچھ بنا رکھا تھا ملیحہ کے لیے۔ ملیحہ کو بھی حاشر کی تصویر پسند آئی تھی جو کہ ادھر سے بھجوائی گئی تھی۔ 2 پیس میں حاشر صاحب بھی دمک رہے تھے، کسی نے تعریف کی، کسی نے دل جلانے والے ریمارکس دیے، پھر بھی شادی ہو ہی گئی۔ مہندی اور بارات اس تمطراق سے آئی کہ محلے والوں نے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں، یوں لگ رہا تھا جیسے حقیقت نہیں ڈرامہ ہو۔ اب تو سب کو ہی ملیحہ کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ شہزادی کو بیاہنے واقعی شہزادہ آ گیا تھا، وہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔
कोहनियों तक मेहंदी की बेल बूटे इसने खुद शौक से बनवाए थे। सब ने कैसे कैसे तारीफ की थी। सुर्ख लहंगे में वो खिली पड़ रही थी। रुखसती हुई, रफाकत का घर सूना हुआ और रौनक हाशिर मियाँ के कमरे में जा उतरी। हाशिर मियाँ देख तो चुके थे, दुल्हन बेगम बात बेबात हंसती थी। दुल्हन बेगम के हाथों पर खिली पड़ी मेहंदी, नेल पॉलिश से रंग हाथ, अंगूठियों से मजीन उंगलियां दुल्हन को खुद परस्त होने का पता दे रही थीं। हाशिर मियाँ खुद क्या किसी से कम थे, और मगलूब होना तो उन्होंने किसी से सीखा ही ना था। सो इसी एहसास के तहत उन्होंने कमरे में आते ही जो बयान जारी फरमाया, सुनकर दुल्हन बी ने खुद ही घूंघट उलट दिया। हैरत भरी सुरमाई आंखें हाशिर मियाँ पर यूं गड़ी थीं जैसे अभी तड़ातड़ फायर दे मारेंगी। मैंने कहा, अच्छे खासे साफ सुथरे हाथ मेहंदी से खराब करने की क्या तुक थी भला। बात दोहराई गई। मलिहा ने अपने बेतहाशा खूबसूरत हाथों को देखा। वो तो समझ रही थी हाशिर इसके मेहंदी भरे हाथ थाम कर तारीफों के पुल बांधेगा, और शायद हाथ थामे थामे वो उम्र ही बता देगा। और इधर जैसे किसी ने गुब्बारे में कील घुसा दिया हो, वो अब भी बेयकीनी से हाशिर को देख रही थी। अब हाशिर को सजी सवरी दुल्हन खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन इसके अंदर का खुद परस्त मर्द और अम्मा की पोटली। मुझे आज तक समझ नहीं आई इतना मेकअप और जेवर क्यों लादा है लड़कियां अपने ऊपर। अब वो बेड की पाइंती पर बैठा रिस्ट वॉच उतार रहा था और मलिहा को अपना आप चुकंदर जैसा महसूस हो रहा था। सुर्ख जोड़े और सुर्ख मेकअप की वजह से, और क्या खबर अगला जुमला इसका यही हो। मलिहा चुपचाप उठी और वॉशरूम जाकर मुंह धो आई। अब के हाशिर मियाँ की आंखें फटी की फटी थीं। दुल्हन से इस रद्द अमल की तवक्का जो नहीं थी। हाशिर मियाँ के दिल को तो खैर कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता पिंदार को ठेस लगी और अच्छी खासी लगी। अपने अल्फाज की तलखी यकसर भुला दी। मलिहा ने सारा जेवर उतार कर डब्बों में पैक किया और उठाकर सेफ के लॉकर में रख दिया। एक आरामदेह सूट जेब तन करने के बाद लहंगा दोबारा पैक किया और इसे भी मुल्हिका स्टोर रूम में रख आई। इस वक्त इसे एक डाइजेस्ट या किताब की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। काश दूसरी ज़रूरी अशिया के साथ वो ये भी रख लेती। हाशिर मियाँ तो दिल बर्दाश्ता होकर मोबाइल पर बिजी हो चुके थे। मलिहा ने भी कंबी तान ली। यूं ये खूबसूरत वक्त दो अनाप्रस्त और खुद पसंद लोगों की फितरत की नज़र हो गया। अगले दिन हाशिर मियाँ के उठने से कबल ही वो चुनरी का गोटा लगा हल्का फुल्का सूट पहने बाहर सेन में मौजूद इसकी भतीजियों और भांजियों के साथ गपशप लगाते मौजूद थी। सास ससुर निहाल की कैसी घुल मिल जाने वाली बहू मिली। नंदे खुश के दुल्हन खूबसूरत मगर नखरे वाली नहीं। हाशिर मियाँ ने खुली खिड़की से आधा घंटा तो ये मंजर मुलाहिजा किया, फिर बर्दाश्त खत्म हो गई और आवाज़ें लगाने लगे, मलिहा मलिहा मिली। लो जी, 1 मिनट लगा वो मलिहा से मिली हो गई। मलिहा फर्माबरदारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती रूबरू यार थी। हाशिर ने ना कदाना जायजा लिया। आज इसका चेहरा मेकअप से मबरा था। रेड ग्रीन चुनरी का गोटे वाला सूट ये इसकी अजीज़ाने जान सहेली निमरा ने अपने हाथों से तैयार किया था। इसके गोरे पाँव कोल्हापुरी चप्पल में मुकीद थे। इसमें कोई शक नहीं था कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपने बुलाया था। जब हाशिर ने नज़रों से तोलने वाला काम जारी रखा तो मलिहा ने पूछ लिया। हाँ, वो हाशिर एक लम्हे को गड़बड़ाया। मैंने तुम्हें कुछ समझाना था, बैठो। सामने इशारा किया। वो सिंगल सोफे पर टिक गई, यूं कि इसके मेहंदी लगे दोनों हाथ गोद में धरे थे, सर झुका हुआ और दुपट्टे से मजीन। दाएं पाँव का अंगूठा मुस्तराब अंदाज में हिलाती वो जी जान से शाही फरमान सुनने के लिए मुंतजिर थी। तुम परफ्यूम कौन सा लगाती हो? सवाल आया। हाँ, इसने झट से सर उठाया। जेंट्स परफ्यूम लगाती हूँ, आहिस्ता से कहकर इसने कदरे तौक़ुफ़ किया। फिर बोली, अम्मा कहती हैं कि औरतों को खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। मर्द मतवज्जा होते हैं तो गुनाह मिलता है। मैंने जेंट्स लगाना शुरू कर दिया ताकि मर्द मतवज्जा ना हो। मासूमियत भरा जवाब दिया। हाशिर का दिल चाहा कि इस जवाब पर दिल खोल कर कहका लगाए, लेकिन जब्त कर क्या। अम्मा की थमाई पोटली टन टन बजने लगी थी। तो लगाओ ही मत, वो कहकर लेट गया। अब ये लगाओ मत वाला फरमान नाकाबिले हजम वाला था। इसका तो सिंगार परफ्यूम लगाए बगैर पूरा ही ना होता था। इस एक रात में ही वो जान गई थी शहजादे के संग रहने के लिए इसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और वो ज़ेन में हिसाब लगाती फिर रही थी कि क्या क्या वो आसानी से छोड़ सकेगी। शाम को वलीमा था और वलीमे के बाद इसे अम्मा साथ ले जाने का इरादा रखती थीं। मुकलावा, चौथी की रस्म। हाशिर मियाँ ने बड़े प्यार से समझाया, इतने साल अम्मा अब्बा के यहाँ रहकर जी नहीं भरा तुम्हारा, बस रहने दो, मैं कैसे सोऊंगा तुम्हारे बगैर।
ہائے جیسے رات کو سوئے یا پھر اب تک کی پچھلی ساری راتیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی اس محل میں رہنے کو جو شرائط و قواعد لاگو ہوں گے اسے نبھانے پڑیں گے۔ اس نے سہولت سے امی کو منع کر دیا اور وعدہ کیا مہمانوں کے جاتے ہی وہ رہنے آئے گی۔ اماں بآسانی مان گئی۔ کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ ولیمے کے اگلے روز وہ لوگ 3 دن کے ہنی مون پر مری چلے گئے۔ ان 3 دنوں میں بھی نہ وہ حاشر سے بے تکلف ہو سکی نہ وہ اس سے خوش۔ اسے اس کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا دوپٹہ اوڑھنا، اپنے آپ کو سمیٹ کر چلنا۔ تیار تو وہ پہلے بھی نک سک سی رہتی تھی لیکن حاشر میاں کو اس کی تیاری میں پینڈو ٹچ نظر آتا تھا۔ دوپٹہ سر پر مت لو، مائی کی لک سے جان چھڑاؤ، اور یہ ڈھیلے ڈھالے کام والے کپڑے اف توبہ، ہلکے رنگ پہنا کرو، بلکہ اگر جینز اور ٹائٹس پر ٹاپ پہن لیا کرو تو اچھی خاصی لگو۔ شہزادے کے خیالات کچھ زیادہ ہی آزادانہ تھے۔ جینز اور ٹاپ کا سن کر ہی وہ لرز گئی، کہیں وہ سچ میں پکڑ کے پہنا ہی نہ دے۔ اماں نے تو یہ دیکھا لڑکا شہزادہ ہے، یہ نہ سوچا اس شہزادے کی شہزادی سے وہ نبھا کر بھی پائے گا یا نہیں۔ وہ عام سی محلوں میں رہنے والی لڑکی اور وہ پوش ایریا کا ماڈرن لڑکا، گویا اس لباس میں اس کی دونوں نندیں بھی کم و بیش ملبوس ہی نظر آتیں، لیکن ملیحہ کے لیے یہ سب ناقابل قبول تھا۔ حاشر کے مسلسل ٹوکنے پر دوپٹہ سر سے کندھوں پر آ گیا، لیکن وہ جینز اور ٹاپ پہننے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ اکثر جب اسے لے کر باہر نکلتا تو سارا راستہ اس کا موازنہ گزرنے والی لڑکیوں سے کرتا رہتا۔ اس دن بن بتائے اسے سیلون لے گیا اور ہیئر سٹائلسٹ فائزہ سے اس کا جدید ہیئر کٹ بنوا دیا۔ ملیحہ کی شکل میں نئے ہیئر سٹائل سے واضح چینج آیا۔ اسے اپنا چہرہ اچھا لگ رہا تھا۔ حاشر جان گیا وہ خوش ہے۔ ساتھ ہی اسے جینز پہننے والا لیکچر پھر سے پلا دیا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور دوسرے کان سے اڑا دی۔ وہ ہیوی کام والے کپڑے پہننا چھوڑ چکی تھی۔ جیولری، میک اپ اور تو اور ہاتھوں پر مہندی لگانا بھی جس کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا۔ پھر بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے حاشر کو دکھ ہو، لیکن اس سب کے باوجود حاشر اس سے خوش نہیں تھا۔ بچے ہو گئے، وہ ان میں مصروف ہو گئی۔ ساس سسر، شوہر، بچے، نندوں کا آنا جانا مصروفیت میں ایسی گم ہوئی کہ اپنا سراپا بھلا ہی دیا۔ وہ ہر وقت نک سک سے تیار ملیحہ کہیں پیچھے ہی رہ گئی۔ ایک ماں، بہو، بھابھی ہی زندہ بچی۔ بچوں کی فرمائشیں، ساس سسر کی پرہیزی کھانا، ہر ویکنڈ پر دعوتیں۔ اس کے پاس وقت ہی نہ بچا کہ ایک گھڑی رک کر آئینے میں اپنا سراپا ہی دیکھ لیتی۔ گزرتے وقت نے اس کا فگر بھی قدرے فرابی مائل کر دیا تھا، اور اسے یاد تھا کہ حاشر نے بہت شروع میں اسے بتا دیا تھا کہ اسے موٹی عورتیں قطعی پسند نہیں تھیں۔ اس نے پیٹ کم کرنے کی قطعی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ مہندی، کاجل، سرخی، پاؤڈر سب خواب و خیال ہو گیا، لیکن اس کی وجہ صرف اس کی مصروفیت نہیں تھی، بلکہ وجہ کوئی اور تھی جو کوئی نہ جان پایا تھا۔ اسے اڑتی اڑتی خبریں ملی کہ شہزادہ حاشر ہر روز نئی لڑکی کے ساتھ کسی نہ کسی ڈیٹ پوائنٹ پر جایا کرتا تھا، لیکن وہ اگنور کرتی تھی۔ نہ بھی کرتی تو کیا کر سکتی تھی؟ اس کی دادی کہا کرتی تھی، مرد کو تب تک رائے راست پر نہیں لایا جا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ رو لو، منت کر لو، بچوں کے واسطے دے لو، وہ تبھی سدھرے گا جب اس کا اپنا جی چلے گا۔ مرد کسی تعلق، کسی رشتے کو پیر کی زنجیر نہیں کرتا، اور ملیحہ نے زنجیر بننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اپنے آپ کو بچوں میں گم کر لیا۔ حاشر گھر آتا، اس کی طرف دیکھتا، اس کی شخصیت پر اعتراض کرتا اور لیپ ٹاپ کھول کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا۔ گزرتے سالوں میں حاشر اور گھر والوں کے رویے نے اسے احساس دلایا تھا کہ شاید دنیا میں اس سے بڑھ کر بدصورت اور پھوڑ عورت کوئی نہیں۔ وہ کسی بات پر کرتی نہیں تھی، کسی کے اعتراض کو وہ ختم کرنے کی کوشش ضرور کرتی تھی، لیکن اس نے جانا کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ نندیں ہمیشہ بڑی بھاوج کے گیت گاتی نظر آتی، وہ بھاوج جو ہمیشہ ان کی آمد پر یا تو بازار نکل جایا کرتی یا پھر بیماری کا بہانہ بنا کر ہائی کا غلغلہ مچائے رکھتی۔ سردی ہوتی یا گرمی، چائے کا کپ اور ٹی ٹائم بسکٹ کا ہاف رول، پھر بھی وہ بہت اچھی بھابھی تھیں۔ ساس بھی ہمہ وقت بڑی بہو کی تعریفیں میں رتب الانسان نظر آتی، حالانکہ کبھی جو ساس صاحبہ ادھر رہنے چلی جاتی تو اپنے رویے سے اگلے ہی دن انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی، اور حاشر بھی تو ہر وقت نگہت بھابھی سے متاثر نظر آتا۔ تم نے کبھی نگہت بھابھی کو دیکھا ہے؟ وہ اس کے حلیے پر ناقدانہ نظر ڈالتا۔ 4 جوان بیٹوں کی ماں کہیں سے بھی لگتی ہیں، اور ایک تم ہو، تان ہمیشہ ایک تم پر ہو کر آ کر ٹوٹتی تھی۔ ہاں، ایک میں ہوں۔ وہ ٹوتھ برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھتی تو اسے ملیحہ یاد آ جاتی۔ نزاکتوں سے بھری ملیحہ جو اماں کے گھر میں ہل کر پانی نہ پیتی تھی، اب یہاں کوئی اسے ایک گھونٹ پانی دینے والا نہ تھا۔ اس روز نمرہ آ گئی۔
یہی کوئی 6-7 سال بعد سانولی سی نمرا کا رنگ روپ ہی اور ہی ہو گیا تھا۔ چمکتا چہرہ، ڈائی کیے بال، برانڈڈ کرتا، ٹراؤزر، سن گلاسز لگائے وہ کوئی اور ہی نمرا تھی۔ شادی نے اسے یکسر بدل ڈالا تھا۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑی۔ شادی کے بعد بدلنا ہی پڑتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ یہ جو شور حضرات ہیں بے وفائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پیلی رنگت، اڑے بال، مدہوش آنکھیں، یا اللہ ملیحہ یہ تم ہو؟ اس نے اب غور کیا تو اس کی حالت زار پر۔ کیا ہوا مجھے؟ وہی تو ہوں۔ وہ ہنسی، کھسیانی ہنسی۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو۔ یہ لہسن پیاز کی مہک میں ڈوبی لڑکی ملیحہ امتیاز تو نہیں۔ جہاں تک میں جانتی ہوں حاشر بھائی اچھی پوسٹ پر ہیں، تمہیں فائنینشیل پرابلم بھی کوئی نہیں۔ کیا تم باہر نہیں جاتی ہو حاشر بھائی کے ساتھ؟ ان کے لیے تمہارا حلیہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک تو ہے میرا حلیہ، گھر میں جوان ملازم ہیں، ڈرائیور، کوک۔ اب میں غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگھار کرتی اچھی لگوں گی، خام خواہ گناہ کماؤں گی۔ اور حاشر کو بھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تم آج اچانک آ گئی ہو اس لیے تمہیں اس حلیے میں مل گئی۔ صبح سے الماریاں صاف کر رہی ہوں، نہانے جانا تھا مجھے ابھی۔ اپنی تئیں اس نے نمرا کو مطمئن کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نمرا تھی اس کی بہت گہری دوست، بنا کہے اس کی دل کی باتیں جان لینے والی۔ اب کیسے مطمئن ہوتی؟ لیکن اس نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ کسی بات کا پردہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے کیا ضرورت؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپ شپ کر کے واپس چلی گئی اور جاتے جاتے ملیحہ کو اپنے گھر آنے کی تاکید کر گئی۔ اس نے وعدہ کر لیا، حالانکہ اسے امید نہیں تھی کہ حاشر اسے اس کی دوست کے گھر لے جائے گا۔ ان کو اس پرانے محلے میں جاتے ہوئے اپنی حد تک محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس پر بہت خرچ کرتا تھا، آؤٹنگ پر بھی لے جاتا، کسی نہ کسی ویکنڈ پر وہ بچوں کو سینما دکھانے بھی لے جاتا، اس کے لیے شاپنگ بھی کرتا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کا لایا ہوا سوٹ جوتی کچھ بھی پہنتی، وہ برا سا منہ بنا لیتا۔ گہرے رنگ تم پر سوٹ نہیں کرتے۔ وہ ہلکے رنگ پہننے لگی۔ اس کا حلیہ واقعی کام کرنے والیوں جیسا ہو گیا تھا۔ ہلکے رنگ، سفید بال، بنا میک اپ کے چہرہ، ہاتھ پیر کسی بھی آرائش سے مستثنیٰ، ہر وقت بچوں میں کھیلتی۔ ملیحہ کو کہیں سے بھی لڑکی دکھتی ہی نہ تھی۔ حاشر کی پروموشن ہوئی، اس نے اپنے سارے دوستوں کو ود فیملی ڈنر کے لیے انوائٹ کر لیا تھا۔ انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ وہ خود بشیر کک کے ساتھ لگی رہی۔ شام تک سب کچھ تیار تھا، صاف ستھرا گھر، بچے۔ وہ اپنا نیا ڈریس اٹھا کر واش روم کی طرف جا رہی تھی جب حاشر کسی کام کی غرض سے اندر آیا۔ اس کو غور سے دیکھا۔ وہ منتظر کھڑی ہو گئی گاڑی کی فرمان سننے کے لیے۔ میرے سب دوستوں کی بیویاں ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے سارے گر جانتی ہیں۔ وہ ہر ٹاپک پر بلا تکان گفتگو کر سکتی ہیں۔ تم کس ٹاپک پر گفتگو کر سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، لہسن پیاز سبزی گوشت کے علاوہ۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی حاشر نے دوبارہ کہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ وہ جواب دے سکتی تھی لیکن دینا نہیں چاہتی تھی، ہمیشہ کمال کے ضبط کا مظاہرہ کرتی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے تم ان سب میں سروائیو کر سکو گی۔ وہ پھر بولا، آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر نہ آؤں؟ اس نے بازو پر ڈالے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے اور واپس مڑنے کو تھی کہ حاشر کی آواز کانوں میں پڑی۔ اب اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں، بس جس چیز کے بارے میں نہ جانتی ہو منہ نہ کھولنا۔ باقی سب جانتے ہیں کہ تم سوشل نہیں ہو، خالصتاً گھریلو عورت ہو۔ حاشر نے عورت پر خاصا زور دیا۔ وہ لڑائی جھگڑے بحث سے دور بھاگتی تھی، خاموشی سے تیار ہوئی اور چل پڑی۔ بڑے سالوں بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی اور باہر آتے ہی وہ رونق محفل بن گئی۔ میں بھی کہوں، حاشر نے اپنی بیوی کو اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ حاشر کے ایک دوست نے بے باک نظروں سے اسے تولتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرائی نہیں، اس نے سب مہمانوں کو ڈیل کیا، سب کے ساتھ باتیں کی، سب اس کی صلاحیتوں کے متعارف ہوئے اور حاشر کو بار بار احساس دلاتے رہے کہ اس کی بیوی بڑی گنی ہے، وہ بہت خوش قسمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پارٹی ختم ہو گئی۔ کسی نے اس کے کپڑوں پر نکتہ چینی کی، نہ اس کی گھریلو عورت ہونے پر، لیکن حاشر شرمندہ ہونے والے مردوں میں سے نہیں تھا۔ کمرے میں آتے ہی فرمان جاری ہونے لگا۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ان سب کو بتا رکھا ہے کہ تم کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہو۔ شرمانا، لجانا، خوام خواہ بجھ جانا تمہاری گھٹی میں پڑا ہے۔ انہوں نے دانستہ تمہارے ساتھ تمہاری فیوریٹ ٹاپک ڈسکس کیے، ورنہ یہ تو ان کا مزاج ہی نہیں۔ محلے اور سوسائٹی کا فرق تو حلیے سے ہی نظر آ جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، تم لاکھ شارٹ شرٹ اور کیپری پہن لو، تمہارے بولنے، کھانے پینے، ہر چیز سے تمہارا محلہ نظر آتا ہے۔ وہ کھلم کھلا بےعزتی کر رہا تھا۔ ملیحہ صبر کی گھونٹ پی رہی تھی، اس کا شدت سے چاہا کہ جواب دے۔ وہ محلے کی تھی تو اس کی تمام طرزیاتیوں کو سہ رہی تھی۔ جس پر اپر طبقے سے حاشر کا تعلق تھا، اس طبقے میں ایسی زیادتیاں برداشت کرنا عورت کو سکھایا ہی نہیں جاتا۔
اس طبقے کی عورت اگر مرد کے برابر کھڑی ہوتی ہے تو حقوق بھی برابری کے لیتی ہے۔ یہ جو دن رات بے عزت کرنے کا پروگرام حاشر اور اس کی فیملی چلائے رکھتی ہے، کوئی اور سہ کر تو دیکھے۔ ملیحہ نے سوچ لیا، جان لیا تھا کہ وہ اس گھر کے کسی فرد کے لیے باعث خوشی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی آزار پہنچا لے، لیکن اس سارے کے نتیجے میں اس نے ایک اور کام کیا، اپنے آپ کو بے حس کر لیا۔ کسی کے رویے پر دکھی نہ ہونا، کوئی بولتا رہے، اسے کوسنوں سے نوازتا رہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں نقص نکالتا رہے، اس کی بلا سے وہ کس کس کی خاطر کتنا کتنا بدلتی اپنے آپ کو۔ سب کچھ تو بدل ڈالا تھا، اور کیا کرتی، کر بھی نہیں سکتی تھی۔ حاشر کو وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ وہ اس روز اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تھا۔ گلی سے گزرتے لڑکیوں کے ٹولے میں وہ اسے سب سے منفرد ہی لگی۔ اس نے ارسل سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اس کا سارا شجرہ نسب بتا ڈالا، اور اگلے چند دن میں ہی حاشر پر انکشاف ہوا وہ اس لڑکی جس کا نام ملیحہ امتیاز تھا کی محبت میں پوٹ پوٹ ڈوب چکا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن پر وہ ہنسی سوار رہنے لگی۔ اس نے ارسل کے گھر کے بلا سبب چکر لگانے شروع کیے تو وہ اور بھی کھٹکا۔ پوچھنے پر حاشر نے سب کہہ ڈالا۔ شریف لڑکی ہے، شریف خاندان، اس طرح کی حرکتیں اسے بدنام کر ڈالیں گی۔ سیدھی طرح رشتہ بھیجو اور اسے اپنا لو، اگر کوئی اور ارادہ ہے تو پھر باز رہو۔ محلے کی لڑکیاں ہماری اپنی بہنیں ہیں۔ ارسل نے اسے سمجھایا اور وہ سمجھ بھی گیا، مگر DIA میں رہنے والے نئے نئے امیر ہوئی اماں کے محلے کی لڑکی سے عشق کرنا کچھ بھایا نہیں۔ سب نے سمجھایا، لیکن حاشر کی سوئی اسی لڑکی پر اٹکی ہوئی تھی۔ بھوک ہڑتال کر ڈالی۔ اماں نے بلا ہی بلا اس لڑکی کی معلومات اکٹھی کی، اور پھر اماں شکورن جو رشتے کروانے والی خالہ کے نام سے مشہور تھیں، نے مہر لگا دی کہ لڑکی اور اس کے خاندان انتہائی شریف ہے اور اتنے گئے گزرے بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک آمدن اور ٹھیک ٹھاک رہن سہن ہے۔ اماں کے کچھ خدشات دور ہوئے، کچھ انہوں نے خود ہی نہیں کیے، اور یوں اماں شکورن کی وساطت سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ حاشر میاں بڑے خوش، گویا ہفت اقلیم ہاتھ آ گئی ہو۔ اماں نے سمجھوتا تو کر لیا، لیکن بیٹے کو چند سنہری باتیں بھی ازبر کروا دیں۔ دیکھو بیٹا، تم نے جو چاہا پا لیا، وہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، حد سے زیادہ خوبصورت اور اوپر سے غریب محلے کی۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھنا، کبھی اسے مت بتانا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، کبھی اسے اہمیت دے کر سر پر مت چڑھانا۔ وہ خوبصورت ہے بلا کی، اور یہ بات وہ جانتی بھی ہے، لہٰذا اس کی تعریف مت کرنا، ورنہ تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ کچھ پہن لے، کچھ لگ رہی ہو، کبھی سراہنا مت، ورنہ پھٹ جائے گی۔ اپنے حسن سے تمہیں مغلوب کرے گی اور پھر تم پر حکومت کرے گی۔ تم کسی سے کم ہو؟ ہاں، وہ کم تو کسی سے بھی نہیں تھا۔ ہاں، اگر اس کو اپنے سے کم تر لڑکی پسند آ گئی تھی تو یہ اور بات تھی۔ اس نے اماں کی بات اچھی طرح باندھ کر والیٹ میں رکھ لی۔ لڑکی ہوتی تو پلو سے باندھتی۔ پہلی رات جب حاشر میاں نے دلہن کی مہندی رنگے ہاتھوں دیکھے تو دل گویا بھاگ نکلنے کو بےتاب ہوا۔ مہندی کسی کے ہاتھوں پر یوں بھی رچتی ہے، وہ تو سوچتا ہی رہ گیا، لیکن اگلے ہی پل والیٹ سے آواز آئی۔ آواز کیا، ریمائنڈر۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے راز دل کہنے کی حسرت کو دل ہی میں دبا لیا اور لگے گوہر افشانی کرنے۔ اس پر گہرے رنگ بہت اٹھتے تھے اور ہلکے رنگوں میں اس کا رنگ روپ اور نکھرنے لگتا۔ حاشر میاں کو ہر روپ بھاتا، لیکن اماں کی گولڈن الفاظ، پھر رفتہ رفتہ وہ اماں کے ہی لفظوں کی چھاؤں میں پڑے رہنے کو ترجیح دینے لگے۔ وہ اچھی لگتی بری لگتی ہر وقت ساس کی طرح می مکھ نکالنا، اعتراض کرنا فطرت بن گئی، اور اس سارے میں حاشر نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ جو زندگی سے بھرپور لڑکی تھی کہیں چھپکے سے مر گئی تھی، اور شاید دفن بھی ہو گئی تھی اس محل کے ایک کمرے میں۔ اماں نے اس کا سونا سونا روپ دیکھا تو پوچھ لیا، تو خوش نہیں ہے ملیحہ؟ وہ پنکی کا فیڈر بنا رہی تھی، پلٹ کو ماں کو دیکھنے لگی۔ نا خوش ہونے کی کون سی وجہ ہے؟ محل میں رہتی ہوں، نوکر چاکر گاڑی، کسی چیز کی کمی نہیں، پھر میں ناخوش کیوں ہوں گی؟ فیڈر بنا چکی تھی، پنکی کے منہ میں دی۔ باہر تینوں بچوں کو لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جا کر انہیں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں اٹھی۔ تیری ساس کا سلوک تو تجھ سے اچھا ہے۔ اب انہیں بے چینی تھی یا کوئی اور مسئلہ؟ وہ آئی بھی تو بہت دنوں بعد تھی، وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ سب اچھے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں مگن۔ اب وہ پنکی کو تھپک رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے حاشر تو نہیں بدل گیا؟ ہار سنگار بیاہی عورت کا زیور ہوتا ہے۔ یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ دیکھ تو کتنی بری لگ رہی ہو، اور نہیں تو کم از کم بالوں میں کلر ہی لگا لیا کرو۔ کیسے بے رونقیں ہو رہی ہیں، ہونٹوں پہ لپسٹک نہ، زیور جھمکا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اماں پریشان تھی، متفکر تھیں۔ ملیحہ دل بھر آیا اور آنکھیں بھر آئیں۔
اماں حاشر کو یہ سب پسند نہیں، سو میں نے چھوڑ دیا اسے۔ میرے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے سب میں اس غریب محلے کی باس آتی ہے۔ اماں آپ نے اس محل میں مجھے بیاہتے ہوئے ایک پل بھی میرے بارے میں نہ سوچا۔ میں کیسے رہ پاؤں گی ان اونچی دیواروں کے اندر جہاں سے مجھے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر ہی نہیں آتی؟ آپ نے تو میرا بھلا ہی سوچا ہوگا نا۔ لیکن وہ بولتے بولتے چپ کر گئی۔ بچے اندر آ گئے۔ وہ 2 دن ماں کی طرف رہی، سارا محلہ پھری، پھوپھو سلامتے، آپا نگینہ، زرمینے باجی، رفت خالہ اس کی ٹیچر جن سے وہ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، اور قرآن پاک بھی، اور حاشر کے رشتے کی حمایتی ارسل بیٹے کے کہنے پر رفت آپا سے فرمائشی کھیر بنوائی، اور جب انہوں نے اس کو سادہ روپ کے بارے میں پوچھا تو اس کا وہ راز اگلا جسے کوئی نہیں جان پایا تھا۔ مہندی، زیور، اچھے کپڑے، خوشبو تیری پہچان تھی ملہیا۔ انہوں نے گرم گرم کھیر پیالے میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اسے گرم کھیر پسند تھی، ٹھنڈی کھیر کھا نہیں سکتی تھی۔ حاشر کو میری مہندی لگے ہاتھ بہت اچھے لگے تھے آپا، لیکن اس نے مجھے کہا اچھی بھلے گندے کر لیے۔ اس رات میں ہاتھوں سے مہندی کا رنگ تو نہ اتار پائی، مگر میرے دل سے مہندی اتر گئی۔ میں عاشق تھی مہندی کی، میں نے اپنے عشق کو چھوڑ دیا اس مجازی خدا کے لیے جس کے سنگ مجھے زندگی گزارنے کا اذن دیا گیا تھا۔ اسے میرا دمکتا دھلنا پن پسند نہیں آیا۔ میں نے وہ عارضی خوبصورتی بھی اپنے چہرے سے دھو ڈالی۔ میرے دمکتے کپڑے اسے پسند نہیں آئے، میں نے وہ بھی بدل ڈالے۔ اس کی باتوں کا کیڑا میری ننھی منھی خوشیوں کو ہولے ہولے کھاتا رہا۔ وہ میری تعریف نہیں کرتا تھا، لیکن میرے سامنے آ کر غیر عورتوں کی تعریفیں کرتا تھا۔ ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کا لائف سٹائل، میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا، برداشت کیا۔ مگر اس روز جب میری دونوں نندیں گھر آئی ہوئی تھیں اپنے شوہروں کے ساتھ، تو میری نند کے شوہر نے کچن میں کھڑے جو کچھ مجھے کہا، میرا دماغ گھوم گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ حاشر کو تو میری قدر ہی نہیں، تم اس قدر خوبصورت ہو اور وہ باہر کی عورتوں میں خوبصورتی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اور اس کی تعریف، اس کی نظریں مجھے سن کر گئیں خالہ۔ میں جہاں کی تھی وہاں رہ گئی۔ بس میں نے اپنے سارے خواب لپیٹے اور انہیں دل کے نہا خانوں میں رکھ دیا۔ میں نے مہندی، کاجل، پرفیوم سب لگانا چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کوئی مجھے دیکھے اور تعریف کر دے اور میرا دل اپنے شوہر سے پھر جائے، اس لیے میں اس غیر مرد کی اسیر ہو جاؤں، اپنے شوہر اپنے بچوں سے بے وفائی کروں۔ اس لیے میں نے مائی کا چولا پہن لیا، ہار سنگھار چھوڑ دیا، کوئی مجھ پر غلط نظر نہ ڈالے اس لیے، میرا دل کسی کی تعریف پر نہ کھینچے اس لیے۔ مجھے فخر ہے، لوگ میرے حلیے سے مجھے مائی کام کرنے والی سمجھتے ہیں، بری نظر نہیں ڈالتے۔ میں نے خود کو بچا لیا، ورنہ یہ حسن اور اس کی آرائش مجھے لے ڈوبتی خالہ۔ تعریف جو مجھے میرے شوہر سے نہیں ملی اور سے ملتی تو میرے لیے جہنم کی آگ بن جاتی۔ میرے بے رنگ ہاتھ، سونی کلائیاں، خالی آنکھیں میرے لیے جنت ہیں۔ بس اتنا کہنا ہے کہ مائیاں جب خوبصورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں تو انہیں شہزادوں کی آس مت دلایا کریں۔ محلوں کی اونچی فصیلوں کی اس آر پار سب کچھ مر جایا کرتا ہے، نہ شہزادی بچتی ہے نہ خواب۔ وہ چپ ہوئی تو رفت خالہ کو اس کے اندر کا سناٹا آستان گونجا محسوس ہوا۔ لیکن حاشر تم سے محبت کی تھی، ارسل نے بتایا تھا مجھے، رفت خالہ نے کہا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر پل کے پل انہیں دیکھا۔ یہ کیسی محبت تھی خالہ جس نے میرے اندر سے روح ہی کھینچ لی۔ کھیر پیالے میں جوں کی توں پڑی تھی، ٹھنڈی کھیر اسے پسند نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جوتے کی نوک سے کچا فرش ادھیڑے گئی۔ میں نے خالہ آپ کے سامنے اپنی ذات کے بخیے ادھیڑے ہیں، کسی اور کو میرے چاک کا پہران کا پتہ نہ چلے، ورنہ میں لیر لیر ہو جاؤں گی۔ خالہ نے اسبات میں سر ہلایا، آنکھوں میں یقین دہانی تھی۔ وہ مڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ مانوس جوتوں سے نظر اوپر اٹھی تو اٹھی ہی رہ گئی۔ حاشر اور ارسل کھڑے تھے اور جانے کب سے آج وہ بے بھرم ہو گئی تھی اس شخص کے سامنے جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا تھا، اپنی شہزادی بیٹی کے لیے جو اسے محل میں رکھتا اور شہزادیوں کی طرح عیش کرواتا۔ شہزادے نے اس محل میں بھی رکھا تھا، عیش بھی کروائے تھے، لیکن اس کی روح کے اوپر پیر رکھ کر، اس کا ایک ایک خواب کرچی کرچی کر کے۔ شہزادے کی آنکھ میں تعصف تھا، دکھ تھا، شرمندگی تھی۔ اس نے اپنی دائیں جیب سے والیٹ نکالا، کھولا، کچھ نامعلوم سا ڈھونڈا، پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی، پھر واپس رکھ لیا۔ شہزادیوں کی مائیں محل اور عیش کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے سکھ بھی مانگ لیا کریں تو کوئی شہزادی پتھر کی نہ ہو، اور شہزادے بھی اگر ماؤں کے ناجائز مطالبات اپنے والیٹ میں نہ ڈالیں تو پھر خالی دامن کو تعصف سے نہ بھرنا پڑے، اونچی فصیلوں کے پیچھے زندگی کلکاریاں نہ مارے، نہ کہ سناٹے۔
وہ جانتی تھی کہ حاشر صاحب جان گیا ہے، اپنے عمل پر شرمندہ بھی ہے اور آج وہ یقیناً معافی تلافی کرے گا اپنے رویوں پر، اماں کی تھمائی پوٹلی کہیں دریا برد کر دے گا، اس کے لیے لیر وجود کو محبت کے دھاگے سے رفو کرنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن روح میں کب پیوند لگتا ہے